السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا مزاج اور آپ کی مصروفیات اچھی جا رہی ہوں گی، اور آپ کے روز و شب جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ترقی کے اندر ہوں گے۔ ضرور آپ ہر روز ہر لمحے کچھ نیا سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور دنیا کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے اور اپنے فیوچر مستقبل کے اعتبار سے روز بروز آپ کی کسی ماہر سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہوگی، اور آپ کے جو اوقات ہیں دن کے وہ ضرور کسی نہ کسی نئی چیز کو سیکھنے کے اندر گزر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے روز کوئی نئی سے نئی چیز علماء کرام سے اور دین کے مستند ماہر لوگوں سے آپ حضرات سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ روز بروز اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر، آپ علیہ السلام کی محبت کے اندر، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روش کے اوپر چلنے کے اندر ضرور آپ کوشاں ہوں گے۔ اور ایک خاندانی آدمی کو اور ایک اچھے مرتبے والے اچھے انسان کو، اچھی سوچ رکھنے والے انسان کو یہ ساری کی ساری کوششیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر ضرور یہ نہیں ہے کہ منزل کو ہم پا لیں، بلکہ اچھی سوچ اور اچھے عمل کے لیے اچھے راستے تک ہی پہنچ جانا یہ اس کی منزل ہوا کرتی ہے، کیونکہ اچھے کام کی اور نیکی کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، کوئی کنارہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کی حد ہے، اس کی باؤنڈری ہے، اس کا بارڈر ہے، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا، بلکہ نیک انسان جو ہوتا ہے وہ نیکی کے اندر جہاں تک بھی چلا جائے وہ ضرور جو ہے اس کے اندر آگے ہی جا سکتا ہے، مزید آگے جا سکتا ہے، کیونکہ نیکی کے اندر اور اچھائی کے اندر انبیاء علیہ السلام نے جو سفر طے فرمایا ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کوشش کی ہے، اس کے اندر وہ ضرور کہتے تھے کہ یا اللہ ہم نے یہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جس وقت ہم نے کچھ کیے نہیں ہے تو یا اللہ یہ جو کیا ہے یہ ہم نے ان انسانوں کے ساتھ کیا ہے، اپنی امتیوں کے ساتھ کیا ہے، تو جس وقت یہ کچھ بھی نہیں کیا ہے تو یا اللہ ہم ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں، کوئی چیز ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ یا اللہ اگر اس کی کوشش کی اور اس محنت کی اور اس لگن کی یا اللہ اگر آپ کے ہاں کوئی قیمت ہے تو ضرور ہے، یا اللہ آپ ہی اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں۔ اس لیے اس محنت اور مشقت کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ سوال کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ہم نے کام مکمل نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے جو محنت کی ہے، یہ جو مشقت کی ہے، اس کا جو اجر بنتا ہے یا اللہ آپ نے ہمیں وہ دینا ہے۔ اور یہ وہ ضرور دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کبھی بھی اس کی لالچ یا اس کا سوال نہیں کیا تھا، وہ ضرور اس کو آخرت کے اوپر ہی ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں یہ ضرور قیمتی ہیں۔ ان قیمتی لمحات کو اچھا بنانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے اور ان کی قیمت لگانے کے لیے روز بروز اپنے اندر ہم جدت لے کر آئیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، مصنوعی طور پر اور بناوٹی طور پر خود اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے، خود مختاری کے لیے اور خود غرضی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے کے اندر خودداری کو لے کر آئیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام اپنی وسعت اور اپنی طاقت اور اپنی زبان اور اپنی قوت کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ رائج کریں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام کو جس وقت ہم لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس وقت وہاں پر نام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں وہاں پر ترقی دیں گے، ہماری قوت بڑھے گی، پھر ہمیں کسی وڈیرے کی، کسی سر کی،
کسی حضرت صاحب کی یا کسی باس کی، اس وقت ہمیں وہاں پر کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت چاہے ہم وہاں پر صفائی کے لیے متعین ہوں، جھاڑو ہی کے لیے متعین ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا ہاتھ تھام لیا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہاں پر جو ہے نام جو ہے وہ ہمیں بولنا چاہیے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہاں پر پہچان کروانی چاہیے۔ کسی کو نہیں کروا سکتے، کم از کم خود اپنے آپ کو پہچان کروائے کہ یہ فلاں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، یہ جو فلاں ذمہ داری اور منصب دی ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کا میرے اوپر احسان ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ان سے اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ نصیب فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی میرے اوپر نعمت ہے۔ جس وقت اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس نعمت کے بدلے میں ہماری نعمت کے اندر ترقی نصیب فرمائیں گے، اس کو قوت نصیب فرمائیں گے، اس کے اندر سکون نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں کا استحضار ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔